من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات زندگی میں نا اکثر وہ سفر نا بڑے بہترین ہوتے ہیں جو بنا کسی پلاننگ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کا دن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ صبح ہم دفتر کے لیے نکلے لیکن کلائنٹ کی کال آ گئی اور اچانک ہی ہمیں لاہور سے باہر اس میٹنگ کے لیے جانا پڑ گیا۔ ہماری منزل ہے جڑا والا کے بالکل ساتھ ہی یعنی سیدہ والا کا ایک چھوٹا سا علاقہ۔ یہ ٹرپ کوئی اسکیجول میں نہیں تھا، بس اچانک کال اور ہم نکل پڑے۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم ہر وقت ہاتھ میں موبائل لیے سفر پہ نکلنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے اور کب ہم اپنا ویلاگنگ کا پلان سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اچھا، چونکہ نا یہ کوئی پلان ٹرپ تو تھا نہیں اور نہ ہی یہ کوئی ویکینڈ کا پلان تھا جس کی کوئی ایڈونچر لسٹ جو ہے نا ہم بنا لیتے۔ بس اچانک ایک کال کی وجہ سے کلائنٹ کی میٹنگ کے لیے ہم نکل کھڑے ہوئے۔ یہ سفر لاہور سے جڑا والے تک کی طرف کا ہے اور اس سے تھوڑا سا پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایک سائڈ پہ دائیں سائڈ پہ موٹر وے سے اترتے ہی جڑا والا اور بائیں طرف سیدہ والا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ سیدہ والا جو ہے نا وہ لاہور سے کوئی میرا خیال ہے 100 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، آپ گاؤں کہہ لیں قصبہ کہہ لیں۔ اور یہ بس اچانک ایک یہ کال آئی اور ہم نے پلان کیا کہ میٹنگ کے لیے نکل چلیں۔ 11:30 کا ٹائم تھا جب ہم لاہور سے نکل رہے ہیں اور فروری کی آج 10 تاریخ ہے۔ دھوپ میں نہ تیزی ہے اور نہ ہی کوئی اتنی وہ گرمیوں والی سختی۔ یہ وہی دھوپ ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ سردی جا رہی ہے۔ بہار جو ہے وہ آہستہ آہستہ دستک دے رہی تھی اور اس کا احساس جو ہے وہ آپ موٹر وے پہ جب چڑھتے ہیں اور چڑھتے ساتھ ہی آپ کو جو ہے نا اس بہار کی آمد کا احساس جو ہے وہ دونوں طرف لہلہاتے جو کھیت ہیں اس سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایسے سفر جو ہے نا مجھے ہمیشہ سے ہی پسند رہے ہیں جن کا نہ تو کوئی اسکرپٹ ہو، بس راستہ ہو اور راستے میں چلتے ہوئے میرے خیالات۔ لاہور سے نا نکلتے ہی شہر کا شور جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ نا پیچھے رہنے لگتا ہے۔ ٹریفک موٹر وے پہ کم ہو جاتی ہے اور سانس بھی اس کے ساتھ ہی نا کچھ جسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہموار اور ٹھہر سی جاتی ہے۔ موٹر وے بالکل سیدھی سڑک ہے لیکن ذہن میں خیالات جو ہیں نا وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ روز یہی راستے ہیں لیکن ہر دن جو ہے اس کا ایک اپنا بدلتا ہوا رنگ ہے۔ آج کے اس خاص موسم میں بھی آسمان جو ہے اس پہ ہلکے سے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہوا میں ہلکی سی نمی ہے۔ دھوپ جو ہے اس میں عجیب سی نرمی ہے اور ایسے میں موبائل آن کر کے سفر کو قید کیوں نہ کرنا چاہوں گا؟ کیوں نہ میں ان لمحوں کو اپنے لیے اور اپنے چینل کے چاہنے والوں کے لیے کیوں نہ ان کو قید کر کے رکھوں گا؟ کیونکہ یہ لمحے جو ہیں یہ صرف میرے لیے نہیں ہیں، یہ سب کے لیے ہیں اور سب کچھ محسوس کرنے کے لیے۔ یہ جناب اب ہم M3 موٹر وے سے اتر کے تو سید والا کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ کلائنٹ سے میٹنگ کے لیے جاتے ہوئے نا مجھے یہ کھیت راستے پہ نظر آ گئے تھے اور یہ مجھے نا جسے کیا کہہ سکتے ہیں ڈسٹریکٹ کر رہے تھے، لیکن میٹنگ بھی ضروری تھی۔
اس لیے میٹنگ سے میں نے چاہا کہ فارغ ہونے کے بعد نا میں ضرور اس ماحول کو جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کروں گا۔ یہ محصور کن ماحول جو ہے اس نے میرے چاروں طرف ہر چیز کو بدل دیا۔ ہر طرف ہریالی، گندم کے یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، جیسے کہ زمین نے نا ایک سبز چادر سی اوڑھ لی۔ اور پھر یہ منظر جو ہے یہ مجھے اس نے جیسے کہ جکڑ سا ہی دیا۔ میں کچھ دیر یہاں پہ بیٹھ گیا اور میں نے اپنے موبائل سے ان لمحوں کو قید کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لاہور میں رہتے ہوئے ایسے منظر اور ایسے ماحول کو مدتوں ہو گئی ہے کہ ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ تو آپ کو بھی اگر کبھی موقع ملے تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے چند گھنٹے نکالیں اور ایسے خوبصورت ماحول کو انجوائے کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے ضرور باہر آئیں۔ اور یہ پھر سرسوں کے کھیت کا منظر، یہ تو بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے زمین میں سنہری پیلی اوڑھنی جو ہے وہ اوڑھ لی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ بھی اٹک رہے ہیں اس منظر کو بیان کرنے کے لیے۔ السلام علیکم جی۔ یہ میں لاہور سے تقریباً کوئی 100 کلومیٹر باہر آ گیا ہوں اور دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کو۔ اتنا خوبصورت موسم، اتنا خوبصورت یہاں پہ ماحول ہے۔ اگر آپ پیچھے میرے پرندوں کی آواز سن رہے ہوں، ایک طرف میرے گندم کے لہلہاتے کھیت ہیں اور دوسری طرف یہ سرسوں ہے۔ سورج میرے بالکل سامنے مغرب کی طرف ہے اور مشرق میری بیک سائڈ پر، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا خوبصورت اس وقت ماحول ہے۔ بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے، ہلکی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہیز ہے۔ تو باقی جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے بنا لی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔
कैमरे में ना एक ड्यूअल ऑप्शन है, ड्यूअल कैमरा ऑप्शन है कि एक वक्त में ना दोनों कैमरा जो है ना वो ऑपरेट हो सकते हैं। मैं इस वक्त एक खेत की, जिसे आप कह सकते हैं पंजाबी में बन्ना या बनेरी वट, या आप खेत की मुंडेर कह सकते हैं, या एक पगडंडी कह सकते हैं, उसके ऊपर मैं बिल्कुल किनारे के ऊपर बैठा हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे बैठा हुआ हूँ। तो ये अब आप देखें कि ये मैं बैठा हुआ हूँ और ये मेरी टांगें हैं और ये वो आपको बाकायदा ये वो आपको एक नज़र आ रहा है। तो वो जो मैंने आपको अभी कहा कि एक साइड पे मेरे खेत है गंदम का और एक साइड पे मेरे खेत है सरसों का। वो सामने एक भाई जो है इस पगडंडी पर चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने सर के ऊपर जो है ना वो रखी हुई है सरसों जो कटाई की है, और हाथ में उनके है जनाब अली खैर से हुक्का। एक और आपको पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ, और ये अगर आप देखें वो सामने मेरी गाड़ी है और ये पीछे मेरे वो भाई साहब जो हैं, अगर आपको चलते हुए अभी नज़र आ रहे हों तो वो भाई साहब आ रहे हैं। ये लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है सईद वाले का इलाका, और यहाँ पे चारों तरफ गंदम और सरसों जो है वो बीजी गई है और वो चल रही है। लोगों के खेत हैं। गंदम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने पहले काश्त की है, जिसको अगेती कहते हैं, जो कुछ पिछली काश्त है उसको पिछेती कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल ने? खैर है जी। खैर ही रवे। दिल तो नहीं कर रहा यहाँ से निकलने को, लेकिन हमने अपना वापसी का सफ़र भी शुरू करना है। तो ये एक छोटा सा जो है ना, मैंने रुका, मौका मिला, मैंने कहा कि ये मैं आपको एक शेयर कर दूं। ये गांव के घर की एक कच्ची दीवार है और उसके ऊपर जनाब आप देख सकते हैं गोबर के जो है वो आज भी वो उपले जिसे हम कहते हैं वो रखे गए हैं खुश्क होने के लिए। यही यहाँ पे एक फ्यूल है जो कि खाने पकाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि एलपीजी डेफिनेटली महंगी है। क्या हाल है भाई जी? मीटिंग तो अपनी जगह पे थी, लेकिन असल मुलाकात तो इस ज़मीन से थी जो हर साल बग़ैर शिकायत के हमें कुछ न कुछ देकर ही जाती है। देहात में वक्त शायद आहिस्ता चलता है, या शायद हम वहाँ जाकर आहिस्ता होना सीख लेते हैं। अब शाम होने को थी और हम इस मंज़र को पीछे छोड़ते हुए वापसी का सफ़र शुरू करने लगे हैं। वापसी के सफ़र पे सूरज वो नहीं था जो दोपहर को था। इसकी रोशनी में अब नरमी आ चुकी है, साए भी लंबे हो गए हैं, रास्ते में बादल भी हैं, सूरज उनके पीछे जैसे छुपकर खेलने लगा है। ये बस हम जनाब वापसी के रास्ता मुकम्मल हो चुका हुआ है, और लाहौर यहाँ से आपको जैसे अभी बोर्ड पे लिखा नज़र आया है 26-27 किलोमीटर 27 किलोमीटर है। मोटरवे से उतरते ही आपको ठोकर न्याज बेग जो है वो आपका इस्तकबाल करता है, और उसके फौरन बाद ही आपको सामने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का पुल नजर आता है जो कि ओवरहेड ब्रिज के ऊपर से चल रहा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी इस ऑरेंज लाइन मेट्रो पे भी सफर करूं। मैंने गाड़ी को वहां पे पुल के ऊपर ही पार्क किया और मैंने चाहा कि इन खूबसूरत लम्हों को चंद लम्हों के लिए ही सही मैं मेट्रो ट्रेन को कैप्चर कर लूं।
یہ میٹرو ٹرین بھی لاہور شہر کی ایک اور ہی کہانی سناتی ہے، جس کو اگر ہوا تو ہم پھر کبھی کیپچر کریں گے۔ یہ لاہور کا وہ چہرہ ہے جو کہ آنے والے دنوں میں لاہور کے اندر ایک تبدیلی کا پیغام دے رہا ہے۔ نہر کراس کرتے ہی آپ جب شہر کے اندر انٹر ہو رہے ہوں تو میں نے اپنے بیک ویو مرر میں جب دیکھا تو سورج جو ہے وہ آہستہ آہستہ میری گاڑی کے بیک ویو مرر میں مجھے ڈھلتا ہوا نظر آیا۔ ایک بار پھر دل مچلنا شروع ہو گیا اور میں نے چاہا کہ اب اس منظر کو بھی کسی نہ کسی انداز میں کیپچر کر لوں اور اپنے دل میں اتار لوں۔ کیپچر لینس کی آنکھ میں تو ہو ہی رہا تھا، لیکن یہ منظر، اس کی خوبصورتی جو شام کے وقت سورج ڈھلنے کے ساتھ شروع ہو چکی تھی، میں اپنے دل میں سمو لینا چاہتا تھا۔ یہ وہ منظر ہے جب شام کے سائے لمبے ہو رہے ہیں، سورج کی روشنی جو ہے وہ عمارتوں کے شیشوں کے اوپر کھیل رہے ہیں، اور چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن یہ لمحے سنہرے ہو گئے۔ پھر لبرٹی مارکیٹ کا گول چکر، کیا بات ہے جناب، آج کل تو وہ فل جوبن پر ہے، جس نے پورے لاہور کیا پورے پاکستان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا تھا۔ ابھی بھی یہاں پہ بسنت کی رنگین ہورڈنگز موجود ہیں، اور یہ ہورڈنگز جو ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ شہر بدل گیا ہے، یہ شہر بدل رہا ہے، یہ خوش آمدید کہنے کو تیار ہے بدلتے ہوئے موسم کو۔ اور وہ بسنت جو گزر چکی ہے، لیکن اس کی خوشی جو ہے ابھی باقی ہے۔ یہ تو بس ایک دن کا چھوٹا سا سفر تھا، نہ کوئی لمبا روٹ، نہ کوئی بڑا منصوبہ، لیکن شاید ہمیں ہمیشہ کی طرح اس سفر نے بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ کبھی کبھی اچانک نکلنا ویسے بہتر ہی ہوتا ہے۔ تو جناب کیا خیال، کیسا لگا آج کا آپ کا اپنا یہ سفر؟ کیونکہ یہ سفر میرا نہیں، یہ سفر آپ کا ہے، یہ چینل میرا نہیں، یہ وائبستان آپ کا ہے۔ وائبستان جہاں پہ احساس زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ ہم ملتے ہیں اگلے راستوں کے لیے، اگلی کہانی کے لیے۔ تو تب تک کے لیے اس سفر کو محسوس کرتے رہیں، اور ہمارے اگلے چینل کے اوپر آنے والی ویڈیو کا انتظار کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔